یہ خبر تو آپ نے سنی ہوگی کہ پاکستانی حکومت نے انٹرنیشنل اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے تحت پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک کو متحدہ عرب امارات سے ایکسٹریڈائٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے پاسپورٹس کو بھی بلاک کر دیا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آلموسٹ امپاسبل ہے کہ آپ نے ملک ریاض کا نام نہ سنا ہو۔ ملک ریاض کی کہانی بہت انٹرسٹنگ اور غیر معمولی ہے۔ ایک عام پاکستانی شہری چھوٹے موٹے کانٹریکٹر سے ملک کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون کا سفر اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے، لیکن ملک ریاض صرف ایک بہت امیر پراپرٹی ٹائکون ہی نہیں، خود ڈائریکٹلی کبھی سیاست میں انوالو نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستانی سیاست پر ان کا اثر و رسوخ اس قدر رہا ہے کہ انہیں پاکستانی سیاسی جوڑ توڑ میں ایک بڑی طاقت، یہاں تک کہ انہیں کنگ میکر تک کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کے ساتھ ان کے بزنس تعلقات اور قربت، ایک نیول کانٹریکٹر سے بحریہ ٹاؤن کے بانی اور بحریہ برانڈ کے مالک، بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کے درمیان معاہدہ، یہ ساری باتیں ملک ریاض کی کہانی کو غیر معمولی بناتی ہیں۔ آج پروگرام میں ملک ریاض کی اسی کہانی کے سروں کو ذرا سلجھانے کی اور دو بنیادی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ملک ریاض ایک کانٹریکٹر سے کنگ میکر کیسے بنے اور پاکستان کے سیاسی نظام میں ان کا اتنا اثر و رسوخ کیوں ہے۔ پاکستان میں بات سیاست کی ہو، ہاؤسنگ کے کاروبار کی، فوج کے ساتھ تعلقات کی یا صحافت کی، کسی نہ کسی حوالے سے ملک ریاض کا نام سامنے ضرور آتا ہے۔ ایک عام سے کانٹریکٹر سے پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون بننے تک کا ملک ریاض کا یہ سفر کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ کہانی کا آغاز چیلنجز اور مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ غربت، چھوٹے موٹے کام، سڑکوں کی کنسٹرکشن پر کام، بنیادی ضروریات تک کے لیے پیسے نہ ہونا۔ میں ایک ٹوٹلی غریب آدمی تھا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچی میری بیمار ہوئی، میری دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے 40 روپے کا پیتل کا حمام اسی پنڈی میں بیچا تھا۔ ملک ریاض کی ابتدائی ذاتی زندگی کے بارے میں مصدقہ معلومات کی کمی ہے، لیکن مختلف ذرائع ابلاغ میں ہمیں کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب بھی ایک کانٹریکٹر تھے، جنہیں کاروبار میں شدید نقصان ہوا تو گھر کے مالی حالات خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے ملک ریاض صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کے بعد وہ ملٹری انجینئرنگ سروس میں ایک کلرک کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے فوج ہی میں ایک چھوٹے کانٹریکٹر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملک ریاض کے ہاؤسنگ گروپ نے اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی گیٹڈ کمیونٹی بنائی۔ اس کے بعد لاہور اور 2015 میں کراچی۔ یہ گیٹڈ کمیونٹیز اپنے آپ میں بڑے بڑے شہر ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے ہاؤسنگ پروجیکٹس کا معیار بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بجلی، پانی، سڑکیں اور صفائی کے نظام سمیت وہ تمام شہری سہولیات ہوتی ہیں جو دوسرے رہائشی علاقوں میں عموماً نہیں ہوتی یا پوری طرح سے دستیاب نہیں ہوتی۔ میرے بحریہ ٹاؤن پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے اللہ کے کرم سے، میرے بحریہ ٹاؤن پہ سیکورٹی پرابلم نہیں ہے، گاربیج کلیکشن پرابلم نہیں ہے، روڈ پرابلم نہیں ہے، لوگوں کے لیے اچھے کھیل کے میدان ہیں، یہی گورنمنٹیں کرتی ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک ایسی پروڈکٹ تیار کی ہے جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے اور جہاں عام لوگ گھر خریدنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اس خلا کو پر کیا ہے جو اچھی ہاؤسنگ سکیمز کے لیے موجود تھا، اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ریئل اسٹیٹ بزنس میں ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن بات بظاہر صرف ایک اچھے بزنس پلان اور اچھے پروڈکٹ کی ہی نہیں۔ ملک ریاض کی کامیابیوں کے پیچھے اس سب کے ساتھ ساتھ اور بھی فیکٹرز نظر آتے ہیں۔ ان کے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلقات۔ تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا چل رہا ہے۔ ملک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو اوبلائج کیا، میں نے پہلے نہ کیا۔ جس ملک میں جو ہے سیاستدان خریدے جائیں، صحافی خریدے جائیں، چینلوں کے مالک خریدے جائیں، جو امیر آدمی جو ہے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ والی بات جو ہے وہ جو ہے رائج ہو جائے، سکہ راج الوقت ہو جائے، تو وہاں پہ کیا آپ جمہوریت کا یا کوئی فیوچر جو ہے نا اس کے متعلق کو جو ہے کوئی پکی سچی جو ہے امید باندھ سکتے ہیں۔ مثلاً وہ کئی موقعوں پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کی کوششیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے معاملات بڑے قریب ہو گئے ہیں، اور اگر معاملات ہی قریب ہو گئے ہیں تو پھر یہ لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے کوئی بھی بزنس مین اتنی بڑی سٹیک نہیں لیتا جتنی بڑی سٹیک لے کر میں یہاں آیا ہوں. مولانا صاحب کی یہ سٹیک ہوگی, میری اپنی سٹیک ہے کہ مجھے کسی سیاست میں نہیں آنا اور نہ مجھے کسی سیاست میں, یہ میں ملک کی خاطر آیا ہوں. 2013 اور 2014 میں اسلام آباد میں ہونے والے دھرنوں کے دوران ملک ریاض نے اپنا کردار ادا کیا, جس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں. ملک ریاض کی سیاسی میدان میں چہل قدمی صرف ان دھرنوں تک ہی محدود نہیں رہی. وہ مقامی ٹی وی چینلز پر اپنے انٹرویوز میں آصف زرداری اور نواز شریف کو قریب لانے میں بھی کردار ادا کرنے کا اعتراف کرتے رہے ہیں. تو کیا واقعی ملک ریاض پاکستان کے سیاسی نظام میں اتنا اثر رکھتے ہیں یا اس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے؟ ہم نے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل سے بات کی. پاکستان کے سیاسی نظام پہ تو شاید ملک ریاض صاحب کا بہت زیادہ اثر نہیں ہے, ان دا سینس کہ وہ ان باتوں کے فیصلے میں شامل نہیں ہوتے کہ حکومت کس کی ہوگی یا کون وزیر اعظم ہوگا یا کون وزیر اعلیٰ ہوگا. لیکن ان کا ذاتی طور پہ وزرائے اعظم پہ, صدور پہ, چیف منسٹر صاحبان پہ, یعنی کہ سیاست دانوں پر اور اداروں پہ, چاہے وہ جوڈیشری ہو, بیوروکریسی ہو یا افواج پاکستان ہو یا میڈیا پر بہت زیادہ اثر ہے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ملک ریاض جیسے لوگوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس بڑے انفلوئنس کی وجہ شاید ان کی جنراسٹی ہے, چاہے وہ سیاستدانوں کو یا دیگر کو پلاٹس دے دیتے ہوں, یا چاہے وہ چندے دے دیتے ہوں, یا چاہے وہ چیزیں ان سے مہنگی خرید لیتے ہوں. اور یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر بہت سارے شہروں میں بحریہ ٹاؤن ہے, بالخصوص کراچی میں, جس کے اوپر ابھی بھی کیس ہوا ہے, نیب نے آج کے دور میں بھی کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں بات بھی ہوئی ہے. لیکن پھر وزرائے اعظم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر ملک ریاض صاحب سے کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ملک ریاض صاحب کا انفلوئنس ہے, لیکن وہ اس سیاست میں انٹر نہیں ہوتے کہ حکومت کس کی بننی چاہیے. وہ ان کی جو دوستی ہے وہ تمام سیاسی لیڈران سے ہے. یہ تو تھی بات سیاست کی. دوسری طرف ملک ریاض کی پاکستانی فوج کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے فوج کے ایک چھوٹے سے کنسٹرکشن کانٹریکٹر کے طور پر ہی اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا. اپنے کاروبار کو بڑھانے میں فوجی اہلکاروں کے ساتھ کاروباری تعلقات بہت کام آئے. 90 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر 2 ہاؤسنگ سکیمز تعمیر کی. سن 2000 میں کانٹریکٹ کی خلاف ورزی سے متعلق ملک ریاض اور پاکستان نیوی کے درمیان ایک مقدمہ چلا اور سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے حق میں فیصلہ دیا, جس کے بعد بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کا برانڈ بن گیا. اس کے علاوہ ملک ریاض کے پاکستانی فوج کے تحت چلنے والے ادارے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا DHA کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں. اکتوبر 2006 میں ملک ریاض اور DHA کے درمیان ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے گئے, جس کا مقصد بحریہ فاؤنڈیشن اور DHA ہاؤسنگ سکیمز کے انفراسٹرکچر کو انٹیگریٹ کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ ملانا تھا. اس قریبی تعلق کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ اکثر بحریہ ٹاؤن شپس اور DHA پروجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی نظر آتے ہیں. تو ملک ریاض کے کاروبار کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کا کاروباری ماڈل اور صلاحیت یا پاکستان کی رولنگ کلاس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات؟ یہی سوال میں نے صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس سے پوچھا. میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہیں, اس کو دونوں مکس کر کے دیکھ سکتے ہیں. بیسیکلی پاکستان کی جو پالیٹکس میں یہ جو فائنینشیل ماڈل آیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اس کا بڑا عمل دخل ان چیزوں سے ہے. 80s میں نے جب صحافت شروع کی تو اس وقت ملک ریاض کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملک ریاض کون ہے. اس زمانے میں جو لوگ نام جانتے تھے وہ صمد دادا بھائی کا جانتے تھے, انویسٹر تھے, انویسٹمنٹ کمپنی کھولی تھی, پھر بعد میں وہ فراڈ لی. پھر یونس حبیب کا نام آیا جن کا تھا مہران بینک کے حوالے سے, اصغر خان کیس کے حوالے سے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ سیاست جو ہے, سیاست میں پیسہ بہت آنا شروع ہو گیا, تو اس میں وہاں پھر ان کا نام جو ہے وہ زیادہ آنا شروع کیا. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ مکس ہے, مکس اس لحاظ سے کہ انہوں نے جو ہاؤسنگ کا ماڈل دیا اس نے بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا, لیکن پالیٹکس میں ان کا عمل دخل کہیں نہ کہیں اس حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا نام آتا رہا ہے. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت سے جڑا ہوا نام آتا ہے, تقریباً ہر جگہ بھی ان کا نام جو ہے لیا جاتا ہے. اور صرف کاروباری یا بزنس تعلقات ہی نہیں, کئی ریٹائرڈ جرنیلوں کے ساتھ ملک ریاض کے تعلقات اس طرح بھی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ملک ریاض کے ہاں نوکریاں مل جاتی ہیں.
اور فوج کے ساتھ ان کا تعلق صرف ریٹائرڈ جنرلز تک ہی محدود نہیں، کئی حاضر سروس فوجی افسروں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات کی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، جن کی وہ اکثر تردید کرتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں تصدیق بھی ہوئی ہے۔ مثلا ملک ریاض نے جنرل کیانی کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلق سے انکار کیا تھا، تاہم جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی کے ساتھ بزنس تعلقات کی تصدیق کی تھی۔ کامران کیانی بھی ایک کیس میں عدالت کو مطلوب ہیں۔ آپ کو خواجہ آصف کا ریسنٹ بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1997 میں اس وقت کے نیول چیف نے ان سے کہا تھا کہ وہ ملک ریاض کے خلاف نہ جائیں۔ اس 97 میں میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بحریہ کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے، اور بحریہ بتایا کہ وہ ان سے کیا وصول کر رہا ہے، نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے سبی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا نیول چیف، انہوں نے میرے پاس ایک ایڈمرل بھجوائے، ان کے جونیئر تھے، کہ آپ یہ نہ کریں۔ مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا، سلسلہ چلتا رہا۔ تو فوج کے ساتھ ملک ریاض کے اس طرح کے قریبی تعلقات اور ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ ان کے اگر ہم امپلائیز کی اس میں اگر آپ ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بڑے ریٹائرڈ جو ہے وہ 1 اسٹار 2 اسٹار، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کچھ 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا حصہ رہے ہیں، اور غالباً ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو ان کے کام میں کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور ملک ریاض کی کنیکشن صرف سیاسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ تک ہی محدود نہیں، اپنی امیج بلڈنگ اور اپنے نیریٹو کے لیے ملک ریاض کے میڈیا کے ساتھ قریبی تعلقات کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کئی میڈیا آؤٹلیٹس پر آپ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بارے میں تو بات کر سکتے ہیں، مگر ملک ریاض کے بارے میں نہیں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں وزیر خزانہ تھا اور میں نے ان کا نام لیا تھا پریس کانفرنس میں، تو میڈیا نے سٹنگ وزیر خزانہ کی حیثیت کے باوجود ان کا نام لینا سینسر کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن پھلتا پھولتا رہا۔ پر گزشتہ چند سال میں ملک ریاض کے ستارے جیسے گردش میں نظر آتے ہیں۔ چند روز قبل قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ملک ریاض عدالتی مفرور ہیں، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ بحریہ ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کو منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا۔ ملک ریاض اس وقت دبئی میں مقیم ہے، اور نیب کا کہنا ہے کہ حکومت قانونی چینلز کے ذریعے ملک ریاض کو دبئی سے واپس پاکستان لانے کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطہ کر رہی ہے۔ ملک ریاض پر ماضی میں بھی کرپشن اور دھوکہ دہی کے الزامات لگتے رہے ہیں، اور اس وقت تو صورتحال کافی خراب ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ملک ریاض کا جواب جاننے کے لیے ہم نے ان سے رابطہ کیا، لیکن ہمیں ان کا جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ ملک ریاض ماضی میں اپنے خلاف لگنے والے کچھ الزامات کی تردید اور کچھ کی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ملک کا نظام ہی ایسا ہے کہ رشوت اور تعلقات کے بغیر آپ کامیابی سے کاروبار نہیں کر سکتے۔ نیب کے بیان کے مطابق ملک ریاض 190 ملین پاؤنڈ کیس یا القادر ٹرسٹ کیس میں عدالت اور نیب دونوں کو مطلوب ہیں اور ان کو مفرور قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہی ان کے زوال کی وجہ نظر آتا ہے۔ یہ وہی مقدمہ ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 14 برس اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا نام تو نہیں لیا، لیکن سوشل میڈیا پر جاری ہونے والا ان کا بیان پڑھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں کسی مقدمے میں گواہی دینے کو کہا جا رہا ہے۔ ان کا طویل بیان اس طرح شروع ہوتا ہے کہ میرا کل بھی یہی فیصلہ تھا، آج بھی یہی فیصلہ ہے کہ چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو، ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ ملک ریاض ایک کانٹریکٹر سے کنگ میکر کیسے بنے، اس کا جواب آسان نہ صحیح لیکن واضح ضرور ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک ریاض نے پاکستانی ریئل اسٹیٹ لینڈسکیپ میں ایک اعلیٰ معیار کا پروڈکٹ امیجن کیا اور اسے حقیقت بنایا، لیکن ان کی غیر معمولی ترقی اور کامیابی سیاسی، فوجی اور میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات کے بغیر شاید ممکن نہ ہوتی۔ اتنے برس بعد اگر اس وقت ملک ریاض مشکل میں ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اچانک سے ان کا بزنس پلان فیل ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ سیاسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلیوں کو اب تک بظاہر آسانی سے نیویگیٹ کرنے والے ملک ریاض کے لیے یہ مشکلات ایک عارضی رکاوٹ ہیں یا پھر ایک مستقل زوال کا آغاز؟
ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जुडिशरी का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, उसमें हमने कम ही देखा है कि जिसमें ये लोग बहुत, चाहे वो सियासतदान हो या गैर सियासी लोग हों, ये सियासत से आउट हुए हों या कारोबार से आउट हुए हों। सजाएं भी हुई हैं और वो सजाएं फिर हमने ख़त्म होते भी हुई देखी, वैसे ख़त्म अदालतों के जरिए ख़त्म हुई या थ्रू NRO हुई। इसीलिए हमारे यहाँ जो बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान की सियासत और कारोबार का मिलाप है। तो मुझे नहीं लगता कि ये केस जब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा तो इसके माने ये होंगे कि मलिक रियाज का कारोबार खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर उनका माजी का रिकॉर्ड देखें तो वो इन मौजूदा मुश्किलात से निकलने की सलाहियत जरूर रखते हैं।